जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुहतरम नाज़रीन किराम, मैं आप सभी का आओ उर्दू सीखी सीरीज़ की इस नई क्लास में इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुहतरम नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता क्लास में हमने ज़बर, ज़ेर और पेश, जिनको हम हरकत कहते हैं, इसके साथ हमने सुकून की मशक़ की थी। ज़बर के साथ सुकून लगाकर लफ्ज़ बनाएं, ज़ेर के साथ सुकून यानी जज़्ब लगाकर लफ्ज़ बनाएं, और पेश के साथ सुकून यानी जज़्ब लगाकर लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, अब आपको ये भी बताया गया था जहाँ पर सुकून की अलामत आए वहाँ पर हमारी आवाज़ जाकर ठहर जाना चाहिए, है ना। जैसे हमज़ा, आप मेरे को बताइए, ज़बर और सुकून की मिसाल कल क्लास के अंदर हमने सीखा, अलीफ बे ज़बर, क्या होगा बताइए। वेरी गुड, माशाअल्लाह। हमज़ा के लिए तालियां बजाइए आप। अब क्या कहा उन्होंने, अब अलीफ बे ज़बर अब, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, जब मैं सवाल करूं किसी से तो आप भी उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप अलीबा आप बताइए, ज़े रे ज़ेर, क्या होगा, माशाअल्लाह, ज़िर, ज़ेरे ज़ेर ज़ेर। एक पेश की मिसाल हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए सुमैया आप बताइए, अलीफ सीन पेश उस, वेरी गुड, अलीफ सीन पेश उस। यहाँ पर हो रहा क्या, जहाँ पर सुकून या जज़म की अलामत आती है तो उस हर्फ को हम पिछले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, और जिस हर्फ पर सुकून की अलामत आती है वहाँ पर हमारी आवाज़ जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है, ठीक है ना। अलीफ सीन पेश उस। तो बच्चों आइए आज हम अलग अलग दो हुरूफी अल्फाज लिखेंगे और पढ़ने की खूब मशक़ करेंगे। आइए, लफ्ज़ों की दुनिया में ये आपका पहला कदम, ठीक है। लफ्ज़ों की दुनिया के अंदर हम सबसे पहले अलग अलग दो हुरूफी अल्फाज लिखते हैं। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ठहरेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम लफ्ज़ बनाते हैं, जब कभी भी हम हुरूफों को जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं, तो तब ऐसी सूरत में कुछ हुरूफ, उनकी हुरूफों की शक्लें बदल जाती हैं। लेकिन मैंने आपको गुज़िश्ता क्लास में बताया था कि बाज़ ऐसे हुरूफ हमारे पास हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल नहीं बदलेगी। किसी गैर मामूली तब्दीली तो आ सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं बदलेगी, है ना। अब वो हुरूफ जो बिल्कुल बदलते नहीं है वो कौन कौन से हैं बताया था मैंने, वो बताया था अलीफ है, और बताइए दाल, दाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़ेर, शीन और वाव। इसके अंदर मैं अलीफ का एक और साथी है उसको शामिल करने जा रहा हूँ, अलीफ मद आ। इसके ताल्लुक से हम सबसे आखिर में लफ्ज़ बनाएंगे, लेकिन ये याद रखिए, अलीफ दाल दाल ज़ा, अच्छा दाल दाल ज़ाल रे अड़े ज़े शे वाव और अलीफ मद आ, ये वो हुरूफ हैं जो किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाते हैं। जी हाँ, ये अलीफ दाल दाल ज़ाल रे अड़े ज़े शे वाव और अलीफ मद आ, ये वो हुरूफ हैं जो किसी के साथ यानी अपने अगले हरफ के साथ जोड़ी नहीं बनाते हैं। ये उस वक्त जोड़ी नहीं बनाते जब ये पहले आए। मान के चलिए दाल अगर पहले आया किसी हरफ के साथ, तो दाल आने वाली यानी अगले हरफ के साथ जोड़ी नहीं बनाता है, यानी उसके साथ जुड़ेगा नहीं, उसके साथ मिल जाएगा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर दाल है और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बे, दाल और बे साथ साथ आए, लेकिन ये जो दोनों एक दूसरे के साथ
جڑیں گے نہیں. نہ دال کی شکل میں کوئی فرق آیا نہ بے کی شکل میں کوئی فرق ہے, لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. دال بے ہم پڑھیں گے دب. کیا پڑھیں گے بتائیے؟ دب. اگر یہ بعد میں آ جائے گا تب اس صورت میں یہ پچھلے والے حرف سے جڑتا ہے. جیسے اس کو میں ریورس کر رہا ہوں, بے پہلے کی طرف نہیں جا رہا, تو یہ کیا ہوگا بتائیے؟ یہ بے پہلے آ گیا, بے کی چھوٹی شکل, اور یہ دال جڑ جائے گا, یہ ہو جائے گا تب جا کے بد. کیا بن جائے گا یہ؟ بولیے نا ماشاءاللہ. بد, بے کی چھوٹی شکل آئی اور دال میں کسی قدر تبدیلی آئی ہے, بہت ہی معمولی تبدیلی کے ساتھ دال لکھا گیا. وہ تبدیلی کو بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا. انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں ہم بالخصوص دال دال زال رے اڑے زے شین واؤ کے متعلق ہم انشاءاللہ لفظ بنانے کی کوشش کریں گے, اور کیسے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, شکلوں کے اندر معمولی سی تبدیلی کیا آتی ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ بحث کریں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ الف دال دال زال رے اڑے زے شین واؤ اور الف مد آ, یہ وہ حروف ہیں جو اگر پہلے آتے ہیں کسی حرف کے تو جوڑی نہیں بناتے ہیں. اگر یہ درمیان میں آ جائے تب حروف کو توڑ دیتے ہیں, لفظ کو وہ کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے. پھر بعد میں جو حروف آئیں گے پھر وہ مل کر آئیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ ان کو یاد رکھ لیجیے کہ الف دال دال زال رے اڑے زے شین واؤ اور الف مد آ. میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ حروف آپ کو یاد ہو جانا ہے. الف ہے, باقی کے دال دال زال رے اڑے زے شین, یہ پوری ایک ہی فیملی کے ممبرز ہیں, ہے نا. دیکھو ہمارے پاس کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے بچوں کے ساتھ جوڑی نہیں بناتے ہیں, دوستی نہیں کرتے. تو بس وہی الف دال دال زال رے اڑے زے شین اور واؤ الف مد آ, یہ وہ حروف ہیں جو پہلے آتے ہیں تو جوڑی نہیں بناتے ہیں. ہاں اگر یہ بعد میں آتے ہیں تو پچھلے والے حرف سے مل جاتے ہیں, پہلے آئیں گے تو جوڑی نہیں بنائیں. تو آئیے لفظوں کی دنیا میں پہلا ادب ہم لکھنے کی کوشش کریں گے. دو حروفی الفاظ, وہ بھی بے جوڑ, یعنی الگ الگ. آپ کی سہولت کے لیے کیسے پڑھا جائے گا وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. پہلے ہم لفظ بنا لیں گے, پھر اس کے بعد کیسے پڑھنا ہے اس کے مطابق جو ہے مناسب حرکت اور پھر سکون لگا کر انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم دیتے ہیں الف. ٹھیک ہے, الف بے, بولیے الف بے اب, الف بے اب. اچھا, بات زبر اور سکون ہم بعد میں لگائیں گے الگ کلر سے. آپ جب کبھی بھی اس کو لکھیں گے, اب اس بورڈ کا جو ہے مکمل ہونے کے بعد اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور پھر جو ہے اس کو کاپیوں میں جب آپ لکھیں گے تو جو حرکت آپ لکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ جو اعراب آپ لگاتے ہیں, اعراب کا جو رنگ ہے وہ بدل کر کوئی رنگین قلم سے اس کو لکھیے گا. ٹھیک, الف بے اب, الف نون ان, الف زے از, الف خے اخ, ہے نا. دال بے دب, دال رے در, دال سین دس, دال نون دن, دال میم دم, دال رے در, دال سین دس, دال گاف دگ, دال میم دم, دال لام ڈل, دال گاف ڈگ,
ری دال رد ری چین رچ ری سین رس ری بی رب ری گاف رگ ری فی رف زی ری زن زی دال زد زی نون زن ہے نا. اور کیا آ سکتا دیکھیے یہ واو واو ہے وہ ٹھیک ہے. الف بتا والے لفظ ہم بعد میں لکھیں گے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا کہ جب بچوں کے پاس اردو کے اندر بغیر اعراب والے جو یہ لفظ آ جاتے ہیں تو وہ پڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ بار بار اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر میں زبر لگاؤں کہ زیر لگاؤں کہ پیش لگاؤں. جب اس کی مشق کرتے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر آپ سے دور ہو جاتی, پھر وہ کبھی دقت نہیں پہنچائے گی. اب آپ کی سہولت کے لیے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے یہاں پر لکھ دیا میں نے کہ زبر اور سکون لگا کر پڑھیں گے. تو پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگنا ہے اور اس کے بعد والے فوراً بعد والے حرف کے اوپر سکون لگا ہے. آپ ان تمام لفظوں پہ اگر غور کریں گے تو ان تمام لفظوں کا جو پہلا حرف ہے, جو ابتدائی حرف ہے, وہ حرف ان کی فیملی میں سے موجود ہے. دیکھیے بے جوڑ والے جو حروف کی فیملی ہم نے بنائی وہ کیا ہے؟ الف دال ڈال زال رے اڑے زے جیم واو اور الف مدہ. یہ تمام جو لفظ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں یہ تمام لفظوں کی شروعات ان میں سے کسی نہ کسی ایک حرف سے ہے. دیکھیے آپ دن پڑھے ہم اس کو تو دال یہاں موجود ہے, 10 پڑھ رہے دال موجود ہے. یہ ان میں سے اگر کوئی حرف پہلے آتا ہے تو وہ کبھی بھی جوڑی نہیں بناتا ہے. وہ کون کون سے حروف ہیں بتائیے؟ شاباش, ویری گڈ, تالی آواز بولیے مجھے. الف دال ڈال زال رے اڑے زے شے واو اور الف مد آ. تو چلیے یہاں پر ہم سب سے پہلے حرف کے اوپر زبر اور دوسرے حرف کے اوپر جزم لگا کر اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے. الف بے زبر اب. پڑھیے میری بات میں 2 سیکنڈ کے لیے رک رہا ہوں آپ کے لیے. الف بے زبر اب. ویری گڈ. الف نون زبر ان. الف زے زبر از. الف خے زبر اخ. دال بے زبر در. دال رے زبر در. دال سین زبردست. دال نون زبردن. دال میم زبردن. دال ری زبردن. دال سین زبردست. دال گاف زبردن. دال میم زبردن. دال لام زبردن. دال گاف زبردن. ری دال زبردن. ری جیم زبردست. شاباش, بولتے جائیے میرے ساتھ. ری سین زبردست. ری بے زبردست. ری گاف زبردست. ری فے زبردست. زیری زبرزد. زی دال زبرزد.
میں پڑھا رہا ہوں میرے فوراً بعد آپ اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اب ریپیٹ کیجیے, ماشاءاللہ ریپیٹ کیجیے. بات جتنا زیادہ آپ پڑھنے کی مشق کریں گے اتنی زیادہ آپ کو سہولت ہوگی. پڑھیے میرے ساتھ. اب ان, ویری گڈ, میرے فوراً بعد بتائیے. از, اف, دب, در, دس, دن, دم, دن, دس, دگ, دم, دل, دگ, رد, رج, رس, رب, رگ, رف, زن, زد, زن, وہ. چلیے اب اس کے بعد ہم بنانے جا رہے ہیں وہ لفظ جو بے جوڑ ہیں, الگ الگ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے ان کے اوپر سکون کی علامت بھی ہے. کیا ہے بتائیے؟ سکون کی علامت بھی ہے. ذرا میں 1 منٹ میں آپ سے لے رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اب ہم کیا کریں گے؟ زیر اور سکون لگا کر پھر اب یہاں پر لفظ بنانے جا رہے ہیں. بالکل دو حرفی ہیں اور وہ بے جوڑ ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بے جوڑ لفظ اسی وقت آپ بنا پائیں گے جب ان میں سے کوئی حرف پہلے لکھیں گے. جی ہاں, الف دال ڈال زال ریڑے زے شے واو اور الف مدا وہ حروف ہیں, اگر یہ پہلے آتے ہیں تو جوڑی نہیں بناتے ہیں. تو چلیے اب ہم بنانے جا رہے ہیں وہ لفظ جو بے جوڑ بھی ہیں اور جن کے نیچے زیر لگنے والا ہے. چلیے شروعات کرتے ہیں الف کے ساتھ بنانے والے لفظ. دیکھیے ضروری نہیں ہے تمام کے تمام یہاں پر جو لفظ آئے ہیں وہ با معنی ہو, بے معنی لفظ بھی ہم بنانے جائیں گے تاکہ ہمیں مشق کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے الف سے شروع کرتے ہیں. الف بے زیر اب, الف زیر زیر از. اچھا زیر اور جزم کی علامت بعد میں لگائیں. از, الف سے از, الف سین اس, الف نون ان, الف کاف اک, دال نون دن, دال لام دل, دال دال چین ڈچ ہے نا, دال گاف گگ, دال میم دم, دال میم ڈم, رے میم رم ہے نا, رے نون رن. اور کچھ بن سکتا کیا؟ ٹھیک ہے, رے شین رش. چلیے عزیز طلبہ اب یہاں پر ہم کیا
اس کا رم ہے، یہ رے ہے، اس فیملی کا ممبر ہے. چونکہ یہ اگر پہلے آتا ہے تو بعد والے سے جوڑی نہیں بنائے گا. چلو بغیر وقت برباد کیے کہ میں یہاں پر زیر لگا رہا ہوں، اس کے بعد والے حرف پہ ہم نظر لگائیں گے. پچھلے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا کر زیر کی آواز کے ساتھ یعنی نیچے کھینچ کر اس کو پڑھنا ہے. الف بے زیر اب. میرے فوراً بعد ریپیٹ کریے. الف بے زیر اب. خالی اب نہیں بولنا ہے، آپ الف بولنا ہے، بے بولنا ہے، پھر زیر بھی بولنا ہے. الف بے زیر اب. الف زیر زیر از. الف سین زیر اس. الف نون زیر ان. الف کاف زیر اک. دال نون زیر دن. دال لام زیر دل. دال چین زیر بچ. دال گاف زیر گگ. دال میم زیر دن. دال میم زیر ڈم. ری میم زیر رم. ری نون زیر رن. ری شین زیر رش. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھے ماشاء اللہ. آپ اپنے لیے کلاس مار لیجیے. ویری گڈ. اب ہم یہاں پر اس کو روا کے ساتھ میں پڑھوں گا. اس کے فوراً بعد ہاں میں جانتا ہوں آپ کو آ رہا ہے پڑھنا، لیکن میرے بعد آپ اس کو ریپیٹ کیجیے گا. چلیے ماشاء اللہ، تیار؟ ویری گڈ. چلیے بہت اچھی بات ہے. چلیے یہ پڑھیں گے ہم. میں فوراً پڑھاتے کہ 2 سیکنڈ رک رہا ہوں، آپ میرے فوراً بعد پڑھیے. اب از اس. ان ایک. دن دل. ڈچ. مریم اس طرح دیکھ کے پڑھیے. دگ. دن دن. رن رن. رش. ویری گڈ. آئیے اب ہم پیش لگا کر لفظ بنائیں گے. دیکھیے پیش لگا کر اور پھر بعد والے پہ سکون بعد میں لگائیں گے. پہلے تو لفظ بنا لیں گے پیش والے، جیسے الف سین اس. الف نون ان. الف گاف اگ. الف رے اڑ. الف فے اف. اور چلیے چھوڑتے ہیں. الف دال. دال صرف دیکھیں گے ہم. دال میم دم. دال رے در. رے تے رت. رے خے رخ. رے کاف رک. رے سین رس. رے واو رو. اور بتائیے کیا ہو سکتا؟ رک رس ہے نا. چلیے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ پیش لگائیں گے پہلے حرف پر، بعد والے پہ سکون لگا کر انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آئیے الف کے اوپر میں پیش لگا رہا ہوں، بعد والے پہ سکون یعنی جزم لگائیں گے. جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس کو
अलीफ गाफ पेश उग अलीफ बड़ी पेश उड़ अलीफ फे पेश उफ दाल मीम पेश दुम दाल री पेश दुर री ती पेश रुत री पै पेश रुख री काफ पेश रुक री सीन पेश रुस री वाव पेश रू है ना। चलिए माशाल्लाह आपने मैं समझता हूँ तकरीबन 40 लफ्ज ऐसे हैं जो बेजोड़ आपने सीख ली हैं आज की क्लास में। अब हम इसको रमा के साथ पढ़ेंगे, मेरे फौरन बाद आप इसको दोहराइए। चलिए नजरे पेश वाली जो हमने लिखा है वहां पर आप लिखिएगा, आप पढ़िए उसको। चलिए नजरे इस तरह पढ़िए, उस वेरी गुड, उन उग उड़ उफ तुम दुर रुत रुख रुक रुस रू। माशाअल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम अब आप क्या कीजिएगा, इसकी घर पे खूब मशक करना है। ये जबर वाले दो हरफी अल्फाज बेजोड़ जेर वालों के साथ और पेश वाले के साथ आप बेजोड़ दो हरफी अल्फाज की खूब मशक करना। होमवर्क के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक आउट कीजिए, वहाँ पर आपको होमवर्क मिल जाएगा, उसकी खूब मशक करना, पढ़ने की मुश्किल करना। और आज की क्लास का आखिरी जो काम था वो है आखिरी मद आ वाले लफ्ज हम इंशाल्लाह अभी यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, अगर नहीं भी लिया है तो आप अपने यूट्यूब जब आप चला रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप अपने दो उंगलियों को स्क्रीन पे रखिए, इस तरह आप ऐसे कीजिए तो वो आपकी स्क्रीन खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। चलिए हम अलीफ मद आ वाले लफ्ज बनाने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह वेरी गुड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलीफ मद आ वाली दो अल्फाज है ना। माशाअल्लाह अगर आपने इनको भी सीख लिया तो तकरीबन 50 लफ्ज आपने आज की क्लास में सीख लिए, इसको भूलना मत, ठीक है ना। 50 लफ्ज की मामूली बात नहीं है माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, आपने अगर सीख लिया तो बड़ी बड़ी आप शाबाशी के लायक हैं। चलिए मैं और आप मिलकर इसको मुकम्मल करते हैं, तैयार हैं आप? माशाअल्लाह वेरी गुड। चलिए लिखें, हम शुरुआत करें। अली मद आ वाले दो हुर्फी अल्फाज लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चलिए अलीफ मद आ बे बताइए आग। अच्छा तो बच्चे बोलिए ये जो हाँ ये जो अलामत है इसको हम कहते हैं मद की अलामत। ये अलामत है, अगर ये अलिफ पर आ जाए तो अलिफ को दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। समझिए आप, ये मद की अलामत है। अगर ये अलिफ पर आती है तो अलिफ को दो अलिफ के बराबर, अलिफ अलिफ दो अलिफ को मिला के कितना खींचे जाता उतना खींचना आपको। ये मैंने खींचा आ, बाद वाला बे, बे को क्या करना है, सुकून लगाना, जज्ब लगा देना, लगाते कि वहां पर आवाज आपकी ठहर जाना है, थोड़ा टच करके छोड़ देना है। आब, क्या हो गया वो आब, बोलिए एक बार। वेरी गुड,
موسم آم کا آیا ہے. بولیے ویری گڈ ماشاء اللہ. موسم آم کا آیا ہے, ڈھیروں آم لایا ہے. موسم آم کا آیا ہے, ڈھیروں آم لایا ہے. کچھ ہے کھٹے کچھ ہے میٹھے, لال پیلے اور رسیلے. انور اکبر انجم آؤ, میٹھے آم کھاتے جاؤ. آؤ آؤ بچوں آؤ, کھا کر رام مزے اڑاؤ. آم پھلوں کا راجا ہے, سب کے من کو بھاتا ہے. آم پھلوں کا راجا ہے, سب کے من کو بھاتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب میں پڑھ رہا ہوں, اس کو آپ بار بار اگر سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ لیجئے. بہت اچھی سی نظم ہے, آم ہے نا, اور آپ کا موسم بھی تو چل رہا ہے, اس کو سیکھ لیجئے. میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے, اس کو دیکھ لیجئے گا. موسم آم کا آیا ہے, ڈھیروں آم لایا ہے. کچھ ہے کھٹے کچھ ہے میٹھے, لال پیلے اور رسیلے. انور اکبر انجم آؤ, میٹھے آم کھاتے جاؤ. آؤ آؤ بچوں آؤ, کھا کر رام مزے اڑاؤ. آم پھلوں کا راجا ہے, سب کے من کو بھاتا ہے. آم پھلوں کا راجا ہے, سب کے من کو بھاتا ہے. لل 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 کھاؤں گا, کھا کر پیٹ پھلاؤں گا. ماشاء اللہ, بہت اچھی. الف مد آ بھی آم, اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں الف مد آ پہ آ. ویری گڈ. الف مد آ سین آس. الف مد آ جیم آج. الف مد آ رے آر. الف مد آ لام آل. الف مد آ گاف آگ. الف مد آ نون آن. الف مد آ ہے آہ. الف مد آ, الف مد آ حمزہ واو او. حمزہ واو کی شکل میں آؤ, ہے نا. اور بتائیے, چھوٹ رہا ہے کیا میرے سے کوئی لفظ ہے نا آپ کی نظر, آپ کے پاس کوئی؟ ہاں ایک آ گیا. اور الف مد آ خے آخ. چلیے کوئی اور لفظ بن سکتا کیا جو بامانہ بھی ہو؟ چلیے بتائیے, بولیے نا. چلیے سارے کے سارے الحمدللہ آ والے لفظ آ چکے ہیں. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں, میرے فوراً بات دوہرا دیجیے. آپ, ماشاءاللہ ویری گڈ. آم, آپ, آس, آج, آڑ, آل, آب, آل, آہ, آؤ, آہ. ماشاءاللہ ویری گڈ. تو بچوں, الفاظ کی دنیا کا ہمارا پہلا قدم, دو حروفی الفاظ الگ الگ جو بے جوڑ ہیں ان کو ہم نے سیکھ لیا. تقریباً ہم نے 50 لفظ سیکھے ماشاءاللہ. 50 لفظ. ان 50 لفظ کی آپ خوب مشق کیجیے, بار بار اس کو لکھتے جائیے, بار بار پڑھتے جائیے. تو پھر اور یاد رہے, ہوم ورک آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا, اس کو نوٹ بک میں کیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.